بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدى اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 130 نمبر حدیث، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت سے دوسرے 5 وقت، یعنی اس سے مراد ہر ایک نماز سے دوسرے نماز کے بارے میں ہے۔ ایسا نہیں کہ آج کے 5 نماز کے بعد دوسرے 5 نماز، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آج ظہر ہے تو ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، ایسے کر کے۔ تو ہر 5 نماز کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد ایک نماز، یہ مراد ہے۔ والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے ایک دوسرے جمعہ، یہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتہ۔ ورمضان الی رمضان، اور کیا ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یعنی ایک سال۔ تو کہتے ہیں مکفرات لما بینہن، یہ جو ہے انسان کی کیا ہے، کفارہ بنتی ہے جو کچھ اس کے درمیان انسان لغزشیں کیا، غلطی کیا، گناہ کیا، یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز تک اس کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے گناہ جھڑتے ہیں، یہ اس کے مومن بندے کے۔ اور ایک شرط بتا دیے، اذا اجتنبت الکبائر، جب کبائر سے اجتناب ہو، جب کبائر سے اجتناب ہو، یعنی کبائر سے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں انسان اس سے بچے، تب جا کر کے اس کے کیا ہے، گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ان نمازوں کے وجہ سے، یا نمازوں کے لیے چل کر کے جانے کی وجہ سے، یا نماز کے لیے وضو کرنے کی وجہ سے، یا ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے نیکیاں سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو دھل دیتے ہیں۔ اور کبائر کی بات ہے جہاں تک، تو کبائر جو ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبائر وہ ہیں، کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا تو لعنت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے کرنے والے کے اوپر، یا کوئی سزا بتائے ہیں آخرت میں یا دنیا میں، کیا ہے، کوئی حد نافذ کیے ہیں، تو وہ سب کبائر میں سے ہیں، وہ سب کبائر میں سے ہیں۔ تو جب تک انسان کبائر سے بچ کے رہے گا تو اس کے صغائر ایسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ جو انسان کبائر سے بچے رہے گا تو اس کے صغائر ایسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو کبائر کے معاف کے لیے توبہ شرط ہے، ورنہ ویسے ہی کوئی بڑی نیکی شرط ہے، تبھی انسان کا کفارہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ ہاں، جہاں تک بات ہے چھوٹے چھوٹے نیکیاں جو ہے کبائر کو جو ہے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، یا کبھی کبھی زیادہ تعداد میں اگر نیکیاں ہو چھوٹی چھوٹی ہی تو کبائر کو انسان کے دھل دیتی ہے۔ اور ویسی ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تمہارے خطایات، جتنے سارے گناہیں ہیں، خطائیں ہیں،
کہ وہ دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور کیا ہے، جس کے بدولت، جس کے وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ گناہ معاف اور درجات بلند، کتنی بڑی بات ہے۔ اور گناہ معاف سے جو ہم بتایا ابھی، چھوٹے گناہ معاف، اور اگر چھوٹے گناہ نہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، تو کبیرہ گناہ میں تخفیف ہونا۔ اور کیا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات بلند ہونا۔ کچھ لوگ ایسا بھی بولے کہ یہ تو عمل ذکر کیے جا رہے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، تو درجات کب بلند ہوتے ہیں؟ جب انسان کی ساری ساری لغزشیں، ساری خطائیں، سارے گناہ جو ہے اس کے دھل جاتے ہیں تب۔ تو اس وجہ سے بہت کوئی ایسے بھی بولے ہیں کہ اگر انسان کے کیا ہے گناہ نہیں رہتے تبھی جا کر کے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایسی نیکیاں ہیں، اتنی عظیم نیکیاں ہیں، جس سے صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، جس سے صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ خیر، جو بات بتائیں یہی سب بات ہے۔ تو ایسا عمل کیا ہم تم کو نہیں بتائے جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یعنی یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ اگر انسان اس کو پکڑ کر کے رکھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دھلتے انسان کے صغائر کے ساتھ کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے درجات بھی بلند ہونے لگتے ہیں۔ ایسا عمل نہ بتائیں تو کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلی چیز اسباغ الوضوء ہونا چاہیے، یعنی اچھے سے وضو ہونا چاہیے، بھلے ہی دل نہ ہو، ٹھنڈی کا موسم ہے پھر بھی اچھے سے اعضاء کو دھلنا، 3 مرتبہ دھلنا۔ اسباغ الوضوء بہت کوئی بولے گی مطلب ہر اعضاء کو 3 بار دھلنا، جو دھلنے کے بعد ہے، جو دھلنے کے بارے میں آیا ہے اس کو 3 بار دھلنا افضل ہے۔ تو یہی اسباغ الوضوء ہے۔ اور بہت کوئی بولے اچھے سے پانی پہنچا کر کے دھونا، یہ اسباغ الوضوء ہے۔ تو اسباغ الوضوء علی المکارہ، انسان کراہت میں بھی جو ہے اچھے سے وضو کر، ٹھنڈی ہے تو کیا ہے بھائی ایک ہی بار ہاتھ میں پانی ڈال کے آ جائیں گے، نہیں، اچھے سے وضو کرنا ہے۔ پانی بہت گرم ہے، گرمی کے وقت میں بہت گرم ہو جاتا ہے پانی، تو کیا ہے ایک ہی بار ڈال کر کے آ جائیں گے، نہیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کراہت ہوتی ہے پھر بھی وضو کر رہے، یہ ایک تو وضو کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جو کراہت ہوئی ہے وہ بھی اس کے لیے نیکی کا سبب بنتی ہے۔ وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، اور کیا ہے، کثرت الخطیٰ ہونا چاہیے، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی شرح 2 طریقے سے علماء کی یہ ہے کہ یا تو مسجد قریب ہو، انسان چھوٹے چھوٹے قدم چلے، جو کہ زید بن ارقم اور دوسرے صحابی سے ثابت ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے چلتے۔ ایک آدمی پوچھے کیا کرتے بھائی، ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں کہ کثرت الخطیٰ الی المسجد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں مساجد ہے، جمع ہے، یعنی ہر مسجد، کسی ایک مسجد کے لیے، مسجد نبوی یا مسجد حرم کے لیے خاص نہیں، ساری مسجدوں کے لیے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بولے، اور کوئی بولے کہ نہیں دور کی مسجد میں جا کر کے پڑھنا، یہاں سامنے مسجد ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے جائز ہے، لیکن افضل کیا ہوگا، آپ کیا ہے دور والی مسجد میں جا کر کے پڑھیے۔ اور یہاں اور ایک بات بتانے، بہت عجیب بات بتائے کوئی، کہ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا گھر جو ہے ان کی مسجدوں سے دور ہوگا۔ عجیب بات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے، اس سے بہت کوئی استدلال کیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو گھر ہوگا ان کی خود کی مسجد، یعنی اہل سنت والجماعت کی مسجد سے گھر دور ہوگا، تو ان کو اس لیے کیا ہے کثرت الخطیٰ بولے کہ زیادہ چل کر وہیں جا کر کے نماز پڑھنا اہل سنت کے پیچھے، تو بہت کوئی ایسا بھی بولے۔
ٹھیک ہے. تو کثرت الخطا الی المسجد یعنی دور کے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط. ٹھیک ہے. کیا ہے کہتے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز تک انتظار کرنا. ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا یعنی انسان ایک نماز پڑھ لیا اب دوسرے نماز کے لیے انتظار کرتا ہے کہ اب وقت ہوگا ہم جائیں گے. یعنی دل لگا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو نماز کی فکر ہی نہیں. ایک ہوتا ہے فکر ہونا نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا رہے. الحمدللہ یہ جو بھی نمازی لوگ ہیں آج دیکھتے ہیں ان کے دل میں یہ احساس جو ہے رہتا ہے. تو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فذلکم الرباط. یہ جو ہے اصل رباط ہے. یعنی رباط اصل میں کہتے ہیں پہرے داری کو. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہیں گے یہ اصل جنت کی پہرے داری ہے. یعنی جو جنت چاہتا ہے تو کیا ہے آگاہ رہتا ہے نا بالکل دھیان میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے یا کوئی آفر آئے. آج کے زمانے میں کوئی آفر آئے بتا دیا جائے کہ اتنے بجے آفر آیا تو کیسے انسان آگاہ رہتا ہے بالکل جو ہے یعنی ہوش میں رہتے دھیان رکھتا ہے. ویسے ہی کہتے فذلکم الرباط. ٹھیک ہے. یہی جو ہے کیا ہے انسان کا دھیان میں رہنا متنبہ رہنا اور کیا ہے ہوشیار رہنا یہ اس کی نشانی ہے. یا بہت کو یہ بولے کہ اس کو جو ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی جو ہے ثواب ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 عملیں بتائے جس سے گناہ جھڑتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. اسباغ الوضو اچھے سے وضو کرنا. کثرت خطا الی مسجد میں زیادہ قدم چل کر کے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار کرنا. اسی سے انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے. کامیابی کے راستے یہی 3 ہیں. یہی واللہ اعلم.